على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز محترم حاضرین و ناظرین، مہمان معظم جناب قبلہ الحاج عبدالرشید حقانی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزیزان گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ناموس رسالت کا قانون، اس کی اہمیت اور بد نصیبی سے ہمارے حکمرانوں کا اور یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کا کردار۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ ایام سے، کچھ دنوں سے ٹی وی سے لے کر اخبار تک، اخبار سے لے کر ارباب اقتدار تک، ارباب اقتدار سے لے کر بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈروں تک ایک ہی موضوع چھایا ہوا ہے کہ ایک آسیہ مسیح نامی بد نصیب عورت نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پورا سال عدالت میں کیس چلا، شہادتیں آئیں، اس عورت نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اس میں وکلاء پیش ہوئے، جج نے پورا سال مقدمہ سنا ہے، اور نیچے کے کسی آدمی نے نہیں، ایس پی انویسٹیگیشن نے انویسٹیگیشن کی۔ تمام گواہیوں کے بعد فیصلہ جو جج نے دیا وہی دیا جو دینا چاہیے تھا۔ اس نے اسے مجرماں گردانتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔
اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر وہ جماعتیں جنہیں این جی اوز کہتے ہیں، عموماً اکثریت ان این جی اوز کی وہ بازاری عورتیں اور وہ ناکارہ دنیا کے مسلمان جو ان کے چندے پہ پلتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں اور انہی کا گاتے ہیں، انہوں نے اس کو شور مچایا، سر پہ آسمان اٹھایا۔ ان کی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ زمانے میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا۔ اگر آسماں جہانگیر جیسی بازاری عورت وہ یہ شور شرابہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تماشا یہ ہوا کہ جن وزیروں، مشیروں، گورنروں کو وطن عزیز پاکستان کے آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے راکھا بنایا گیا ہے، کعبے کو آگ لگ گئی، کعبے والے کے ہاتھوں پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر اپنی بیٹی، اپنی بیوی، پورے گھر سمیت اس توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والی سزا یافتہ عورت آسیہ مسیح کو جیل میں پروٹوکول دینے کے لیے، تعظیم کے لیے جا دھمکا۔ اس شرابی بدبخت نیچ گورنر نے 1 ارب مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا۔ اس بد نصیب جس کے باپ کا نام محمد دین تاثیر، اس شرابی کبابی لاہور کے رہائشی گورنر نے منہ کالا کیا اور جا کے اس کی صفائی پیش کی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ جس ملک میں روزانہ کئی عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے بھوک اور ننگ اور افلاس کی وجہ سے موت کو سینے سے لگاتے ہوں، اور اس پیپلز پارٹی کی ناک کے نیچے لاڑکانہ میں یہ ظلم و ستم پچھلے ہفتے ہوا۔ ایک باپ نے لاڑکانہ میں، ایک باپ نے اپنی 5 بیٹیوں کو جوئے میں ہار دیا۔ ایک 20,000 میں بکی، دوسری 30,000 میں ہاری، چوتھی 4,000، 40,000 میں ہاری۔ بیٹیاں جوئے میں ہاری جا رہی ہیں۔ کسی وزیر کو، وزیر اعظم کو، صدر زرداری کو، اس شرابی گورنر کو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ وہاں افسوس کرتے کہ مسلمان بچیاں جوئے میں 20,000 روپے کے بدلے بک رہی ہیں۔ لیکن ان کو غیرت بھی جاگی تو کہاں؟ غیرت بھی جاگی تو کس مقام پر؟ جو عورت عدالت کی دہلیز سے سزا یافتہ ہے، اور سزا بھی چوری اور ڈاکے کی وجہ سے نہیں، سزا بھی پوری کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر، محبوب خدا کی توہین کرنے والی اس عورت کے لیے وہاں گیا، اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ جیل سے نکلوایا، اپنے ساتھ عزت کی کرسی پہ بٹھایا، عزت کی کرسی پہ بٹھا کے پولیس سب کو منگوایا، اور اس کے لیے اسپیشل کاغذات تیار کروائے گئے۔ گورنر کے ساتھ بٹھا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کے انگوٹھے لگوائے گئے، اور اتنی پھرتیاں، عدالت کا خون برسر عام کیا گیا، پوری ملت کا مذاق اڑایا گیا، قرآن حدیث کا مذاق اڑایا گیا، 1 ارب مسلمانوں کے ایمان کو قتل کیا گیا۔ اس شرابی بے غیرت گورنر کو یہ حق کس نے دیا ہے؟
پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں، حیا میں اس کی گنجائش نہیں، وفا میں اس کی گنجائش نہیں، کلمے میں اس کی گنجائش نہیں، ایمان میں اس کی گنجائش نہیں، تو اس کو یہ گنجائش کہاں سے ملی؟ غریب آدمی 500 روپیہ قرضہ دے کر وہ بیچارہ نہ دے سکے، اس کو تو کہو تو قانون کو توڑ رہا ہے۔ ایک آدمی بجلی کا بل 200 روپیہ نہ دے سکے، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ یہ تمہارا شرابی اور کبابی یہاں بیٹھا ہوا کمینہ گورنر پورے اسلام کے، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دے، اور اس کے اوپر نہ زرداری چونکتا ہے، نہ پاکستان کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ پاکستان کے قانون کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں اس کمینے گورنر نے، اور حرکت میں قانون نہیں آیا، قانون ذبح ہوتا رہا۔ وزیر قانون بھی چپ، صدر بھی چپ، اور وہ سید زادہ گیلانی بھی چپ، سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقتور ہو وہ نبی کی عزت سے کھیلتا رہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم غریب، ہم بے بس، ہم بے کس ایسے نیچ کمینے گورنر کے خلاف بولیں گے۔ ہم نے پاکستان کے آئین کی حفاظت کی بھی قسم کھائی ہے، لیکن عجب تماشا ہے، اور کچھ بازاری عورتیں رل کے، کچھ کمینے پاکستان کے آئین کے غدار رل کے، وہ اب پاکستان کے قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر گورنر نے یہ لفظ کہا یہ کالا قانون ہے، تحفظ ناموس رسالت کا قانون کالا، اور گورنر تیرا دونوں جہان میں مکالا۔ اگر نبی کی عزت کا قانون کالا ہے تو چٹا قانون کون سا ہے؟ جو تم لٹیروں کو لوٹنے کا تحفظ دے، وہ NRO، یہ کالا قانون نہیں ہے۔ تو ملک کھا جاؤ، ملک کو لوٹ جاؤ، ملک کے عزت و آبرو سے کھیلتے رہو۔ یہ قانون سفید ہیں، جو نبی کی عزت کا دفاع کرے وہ قانون کالا ہے نہیں، یہ اجالا ہے۔ لیکن ان حکمرانوں کا منہ کالا ہے، انہوں نے دین کی عزت کا سودا کیا، پوری ملت کی غیرت کا سودا کیا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے، آگے گورنر نے یہ کہا کہ ہفتے کے اندر اندر یہ درخواست زرداری کے پاس پہنچے گی اور وہ اسے معاف کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈوری وہاں سے ہل رہی ہے، ڈوری، کیونکہ گورنر نمائندہ ہوتا ہے صدر کا، گورنر نمائندہ ہوتا ہے وفاق کا، اس کی بولی صدر کی بولی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گولی کے بندوق کے ٹائیگر پہ ہاتھ پنجاب کے گورنر کا ہے، اور بندوق زرداری اپنے کاندھے پہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ ملوث ہیں تو دونوں مردود ہیں، دونوں نامنظور ہیں۔ یا نبی، یا نبی، میں حیران ہوں۔ میں سفر میں تھا، تقریباً سندھ کے علاقے میں تھا اسی ہفتے میں، مجھے مزدوروں کے فون آئے جو بیچارے سارا دن لوہا کوٹتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے یہ سنا۔ مجھے یہ سن کے دل کو ایک طرف تو اطمینان ملا کہ جو ان پڑھ ریڑیاں چلانے والے ہیں ان کو بھی احساس ہے اپنے نبی کی عزت کا کتنا پاس ہے۔
میں ان غریبوں کو، ریڑی والوں کو، ان مزدوروں کو، ان دکانداروں کو سلام کرتا ہوں، یہ بھوکے رہ کے عزت بچائے ہوئے ہیں، اور ان بے غیرت گورنروں، حکمرانوں، سیاستدانوں، ان بے غیرتوں کا ماتم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کھا کے بھی بے غیرتی پہ اترے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پنجاب کے گورنر کا یہ کردار، اور کہا کیا کہ یہ 295 تحفظ ناموس رسالت کا قانون کالا قانون ہے، اس سے پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی۔ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جو پی کے ٹن ہو جاتے ہیں، اس سے جگ خوش ہوتا ہے؟ جس پنجاب کے صوبے کا گورنر شراب کی بوتلیں چڑھا کے بے ہوش ہو کے 10 بجے تک پڑا رہے، تو اس سے پوری دنیا میں ہماری عزت کو 4 چاند لگتے ہیں۔ جب تم پورے ملک کو لوٹ کے کھا جاتے ہو، اس وقت کہانیاں پوری دنیا میں، جس ملک کے صدر کو پوری دنیا 10% کہتی ہو، اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے۔ جہاں یہ پتا چلے کہ پوری دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں اس ملک پاکستان کا 36واں نمبر آتا ہے، وہاں عزت بڑھتی ہے ہماری۔ جہاں یہ پتا چلے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے دھجیاں اڑا رہے ہیں حکمران، وہاں ہماری عزت بڑھتی ہے۔ وہاں قانون نظر نہیں آتا، اس لیے کہ چور تم، لٹیرے تم، دغاباز تم، مکار تم، وہاں عزت یاد نہیں آتی۔ اب پاکستان کے قانون کو اپنی گورنری کی جوتی کے نیچے رکھ کے اپنے قانون کو ایک مجرمہ عورت کے لیے، اپنے قانون کی دھجیاں، اپنی عدالت کی دھجیاں، اپنے ملک کے آئین کی دھجیاں اڑانے والا کیسی عزت کی بات کرتا ہے؟ یہ ظلم کی کالی رات ہے، اور اس میں وہ کسی نے کہا کہ اب آگے اس میں تمہارا نام آئے گا، جو حکم ہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو۔ نواز شریف اور شہباز شریف، تمہارا باپ شریف، تمہارا نام شریف، پورا خاندان شریف، لیکن تم نے یہ بدماش کہاں سے پالا ہے؟ یہ جو ثناء اللہ فیصل آباد والا ہے، کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر قانون شیطان ہے، وہ شیطان ہے تو تمہارا وزیر قانون اس سے بڑا شیطان ہے۔ وہ شیطان ہے، یہ شیطان کا پتر ہے، وہ الو ہے، یہ الو کا پٹھا ہے۔ یہ وہ شیطان نواز شریف اور شہباز شریف نے پالا ہے جو خبیث کہتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹنے، ملک کو برباد کرنے پر تو دونوں متفق ہیں، نبی کی عزت کو مٹانے پر بھی دونوں متفق ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کو گالی دو تو قانون ہے، اگر عدالت کی توہین کرو تو قانون ہے، اگر کوئی کسی اور بندے پہ اتہام ترازی کرے تو قانون ہے۔ آپ نے نہیں سنا وزیر مذہبی امور کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا کھایا، اس نے 10 کروڑ کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا کہ میری ہتک عزت ہوئی، یعنی وزیر، مشیر، گلی کے چودھری، راجہ، خواجہ، ماجہ، گاما، ساجہ، ان کی عزت سے کوئی کھیلے تو قانون ہے۔ ایک میرا نبی ہی ایسا سمجھ رکھا ہے جس کی عزت کے لیے قانون ہی نہ ہو۔ ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستان کے قانون کی عزت کرتے ہیں، لیکن کروڑوں پاکستان محمد عربی کی عزت پہ قربان۔ بلیوں، کتوں کے لیے بھی قانون ہے، جانوروں کے لیے بھی قانون ہے، لیکن تماشا ہے کہ جو پوری کائنات کا نچوڑ ہے اس کے لیے قانون ہی کوئی نہ ہو۔ کوئی کسی کو پتھر مارے قانون ہے، کوئی کسی کو ہاتھ اٹھائے قانون ہے، یہاں تک کہ کوئی کسی کو ڈرائے تو قانون ہے۔
لیکن نبی کے لیے قانون ہی کوئی نہ ہو، عجب تماشا ہے۔ پھر چوری اور سینہ زوری، یہ کہ اس کا حکم قرآن میں کوئی نہیں، بہت اچھے۔ اور پھر بکے ہوئے ملا، ٹی وی کی سکرین پہ ناچنے والے بندر، انہوں نے آگے یہ بیٹھ کے وہ مچھندر جن کے نام کے ساتھ علامہ بھی لگا ہے، معروف سکالر لگا ہے، وہ مومن مسلمان عالم نہیں۔ میرے رسول نے بولا تھا ایک وقت آئے گا علم کے پیکر میں بندر ناچیں گے۔ یہ بندر ناچنے والے ٹی وی پہ تم سمجھتے ہو یہ پڑھے لکھے ہیں؟ یہ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے، یہ ڈالر پاؤنڈ پہ بکنے والے۔ میرے سونے اقبال نے کہا تھا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور۔ اوقاف کے ٹکڑے کھانے والا ملا یا حکومت کے اشاروں پہ ناچنے والا ملا، یہ مولانا نہیں، یہ رقص کرنے والا بندر ہے، اور بندروں کا کام ڈفلیوں پہ ناچنا ہے۔ ہم نے سودا کیا ہے، لیکن مجھے تو یہ بھی بادشاہ ہیں، لیکن یہ بکے ہوئے ہیں ٹکے ٹکے پہ حکمران، مجھے تو ان سے بہتر وہ ڈکٹیٹر نور الدین جہانگیر لگتا ہے جو شاہ درے میں سویا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، سنو گے تو یاد کرو گے، نور الدین جہانگیر کا دور تھا، پورے ہند کا مطلق العنان، نہ کوئی قانون کا وزیر تھا، اب پہ ہی سب کچھ تھا، اشارے پہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے، اشارے پہ گردنیں کٹتی تھیں۔ اور نور الدین جہانگیر کی نور جہاں وہ مالکہ تھی پورے ہند کی۔ نور جہاں نے مذہب رکھتی تھی صحابہ کے خلاف، اس نے اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے ایران سے ایک مولوی منگوایا، اس مولوی نے لکھی کتاب میں بے ادبی تھی صدیق و عمر کی، مسلمان سنی برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا بادشاہ سے ٹکرا جاؤ، کیا ہوگا؟ جان ہی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ جان ہی جائے گی، ایمان تو بچے گا۔ یاد رکھو ہمارے پاس چیزیں ہیں دو، ایک جان ہے ایک ایمان ہے، لیکن ایمان جان جب دونوں پہ بن جائے تو پھر ایمان پہ جان قربان ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ایمان ہے، محمد الرسول اللہ ایمان ہے، اور محمد الرسول اللہ پہ سب کچھ قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ملکہ معظمہ کا پسندیدہ عالم اس نے بے ادبی کی صحابہ کی، سنی مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بادشاہ نے نہ آؤ پوچھا، نہ تاؤ پوچھا، نہ بھاؤ پوچھا، با یک بینی و دو گوش پکڑ کے ملا کو اس نے کہا سزا دو اسے۔ ملکہ جو کاندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی تو بادشاہی کا نظام چلتا تھا، محبوبہ تھی مطلقہ، اس نے بادشاہ کے کاندھے کو پکڑ کے ہلایا کہ ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارے نام کے محل بناتے ہو، اور ہماری پسند کے عالم کو جیلوں میں ڈلواتے ہو۔ نور الدین جہانگیر نے ہاتھ اپنی محبوب زوجہ محبوبہ کا اٹھایا اور کہا کہ میرے ہند کی ملکہ جہانگیر نے تجھ سے جان کا سودا کیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ تجھ سے محبت کی ہے، تیری عبادت نہیں کی ہے، تجھ سے
محبت کی ہے، تیری عبادت نہیں کی ہے، یہ جان تیرے حوالے اور ایمان محمد عربی کے حوالے ہے۔ میرے بدن پہ نور جہاں حکومت تیری ہے، لیکن دل میں نے تجھے، جو دل میں ایمان کا ذرہ سورج قطرہ ہے نا، اس کا مالک میں نے تجھے نہیں بنایا، اس کا مالک مدینے میں ہے، اس کی محبت جہانگیر کے سینے میں ہے۔ زرداری، گیلانی، شہباز شریف اور شرابی گورنر سلمان تاثیر بے پیر، یاد رکھ، ہم نے اپنے ملک کے سامنے گردن جھکائی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ ہماری دل کی دھڑکنوں میں تمہارا قانون نہیں، محمد کی صورت بستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک گورنر نہیں، ایسے گورنر نبی پاک کی عزت کی خاطر ہم جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا ان سے؟ ہم غلام تمہارے نہیں، ہم غلام مدینے والے کے ہیں۔ غیر مشروط وفاداری، غیر مشروط وفاداری نہ پاکستان کے آئین سے ہے، نہ صدر پاکستان سے، نہ وزیر اعظم پاکستان سے، نہ شہباز شریف سے، نہ کسی اور سے۔ غیر مشروط وفاداری یا اللہ سے ہے یا محمد الرسول اللہ سے ہے۔ تمہارے قانون کو اس وقت تک مانیں گے۔ تم نے چینی طوفان اٹھایا مہنگائی کا، تم نے جیتے جی ہمارے جسم کو درگور کیا، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے روٹی بند کر دی پورے ملک کی، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے بھوکا مارا پورے ملک کو، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے اپنے بینک بھرے، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے قوم کو اندھیرے میں ڈبو دیا، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے قوم سے چولہے قوم کے بجھا دیے، ایک وقت کی روٹی کو ترسایا، قوم نے برداشت کیا۔ تم نے پورے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے پورے ملک کو امریکہ کی لنڈی بنا دیا، ہم نے برداشت کیا۔ تم نے پورے پاکستان کی آبرو کو برباد کیا، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن اب تم یہ چاہتے ہو کہ محمد عربی کی عزت کا سودا کریں، یہ سودا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ اندھیری رات نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو ہم اپنی جان کا سودا کر دیں گے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں۔ یہ ہاتھ، یہ بدن، میرے سجن، زندگی کے چراغ بجھنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا، تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے کہ نام مدنی، اپنی جان مدنی کے نام کریں۔ تمہارے پاس، ہمارے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا ہے؟ ہتھکڑیاں، بیڑیاں، جیلیں، اور تم دے ہی کیا سکتے ہو؟ اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ سودا نہیں ہوگا۔ ہم چیخیں گے، ہم چلائیں گے، ہم روئیں گے، ہم شور مچائیں گے۔ تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا، لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں۔ اس لیے ایم این اے نے اپنا ایمان کا سودا کیا، پارلیمنٹ نے اگر سودا کر لیا، اگر وزیروں نے سودا کر لیا، قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی، یہ غریب، یہ فقیر، یہ مسکین سودا کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔
लुटेरो तुमने पूरे मुल्क को डबो दिया, कौम चुप है। अब तुम चाहते हो कि एक लौंडिया की खातिर पूरे नबी के इज्जत के कानून को भी डबो दो, हमें अंधेरों में धकेल दो। और फिर जुल्म यह है, पाकिस्तान के आईन की धज्जियां उड़ रही है। स्पीकर की आवाज ऊंची हो जाए जी, लाउड स्पीकर एक्ट के तहत आपकी आवाज ऊंची है, शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ किसी गट्टर के पानी में। कुरान मजीद ऊंचा पढ़ा जाए तुम्हें तकलीफ होती है, अगर अल्लाह रसूल का नाम ऊंचा ले लो तो तुम्हें तकलीफ होती है। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो क्या यह खिलाफ वर्जी नहीं है कि तुम्हारा गवर्नर खुले बंदों पाकिस्तान का आईन, नबी की इज्जत के आईन को काला कानून कहता है? सिर्फ इसलिए कि हमने डंडा नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए कि हमने एहतजाज नहीं किया। अगर तुम मजबूर करोगे तो ये शहर भी हमारे हैं, ये गलियां भी हमारी हैं, ये सड़कें भी हमारी हैं, नबी भी हमारा है, खुदा भी हमारा है। तुम अपनी अम्मा के जहेज में नहीं लाए थे पाकिस्तान, तुम्हें इस कौम ने मैंडेट दिया था बर्बाद करने का, नहीं आबाद करने का। तुम कहते हम 5 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे। हमने तुम्हें यह पाकिस्तान पटे पे दिया है कि तुम पाकिस्तान को 5 साल बर्बाद करते रहो, उजाड़ते रहो। तुम्हें मैंडेट तबाही और बर्बादी का नहीं दिया था, 5 साल का मैंडेट तुम्हें आबाद करने का दिया था। पूरी कौम की आंखों में धूली झोंके जा रहे हैं। एक तरफ ये तमाशा, अब कहते क्या है, कुरान मजीद में नबी की इज्जत और नामूस का कानून नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात अर्ज करूं कि मुसलमान कमजोर हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, मैं कहता हूं शराबी हो सकता है, हर पाप कर सकता है, बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान सब कुछ हो सकता है, नबी का बेअदब ना हो सकता है, ना बेअदबी बर्दाश्त। ये शराब के नशे में धुत भी हो फिर भी अपने नबी की इज्जत की तौहीन नहीं कर सकता। अख्तर शिरानी एक शायर थे, अक्सर शराब के नशे में धुत रहते थे, और जब शराब पी लेते थे तो फिर आउल फाउल जो मुंह में आया कह देते थे। एक दिन यारों ने कहा कि ये शराबी, ये कबाबी, इससे नबी आखिर उस जमा के बारे में, जब शराब का नशा इसे धुत बेखबर कर डाले, इसको जाके नबी पाक का नाम लो, ये हुजूर की बेअदबी करेगा, टिकटिकी पे चढ़ा दिया जाएगा, इसको मार डालेगी दुनिया। मुखालिफीन ने उसके खिलाफ ये साजिश चली। जब बहुत पी ली तो फिर होश न रही, फिर आउल फाउल बकने लगा। अचानक उसी नशे के दरमियान किसी ने सरकारे दो आलम का नाम लिया और कहा उनके बारे में क्या कहता है, सारी दुनिया को यूं यूं कह रहा है, उनके बारे में क्या कहता है। नशे में धुत अख्तर शिरानी ऐसे सर उठाया, उसने कहा, ओए जालिमो, तुम समझते हो अख्तर शिरानी नशे में है, ओए मैं नशे में हूं, लेकिन मोहम्मद अरबी के नाम नशे उतार देता है। उस रसूल का जिक्र कर रहे हो जिस रसूल का नाम लेने के लिए कौसर और तस्नीम से जुबान धुले, तब भी उसका नाम आए तो बेअदबी हो जाती है। उठ खड़ा हुआ, सर को झुका के कहा, बैठे हुए नाम ना लो, खड़े हुए नाम लो। ये मुसलमान है, गुनाहगार हो सकता है, सियाहकार हो सकता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कितने हज किए थे? गाजी इल्मुद्दीन शहीद किस मदरसे में पढ़ा था? गाजी इल्मु शहीद कौन सा मुहद्दिस था? गाजी इल्मुद्दीन शहीद कोई वजीर मुशीर था? एक आवारा सा लड़का था, लेकिन नबी का प्यार,
سارے شرابی کبابی غدار نہیں ہوتے. ایمان کی اگر ذری موجود ہو تو نشے میں دو تختر شیرانی بھی اٹھ کے نبی کا نام لیتا ہے. یہ لکھواری اتل گلابوں دھوئیے نت زبانہ نام اونا دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا. واہ میاں جی اڑیا، واہ ہوئے اڑیا. یہ لکھواری اتر گلابوں دھوئیے نت زبانہ نام اونا دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا. اس رسول کی عزت پاکستان کی پوری ملک ملت کی عزت ہے. اس رسول کی ناموس پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. اب یہ باتیں، یہ دلیلیں اب بحثیں چھڑیں گی. اب بحثیں کیونکہ یہ ظالم ہیں، یہ بڑے کمینے نیچ کے کالے ہیں، فطرت کے کالے ہیں، بحثیں چھڑیں گے تاکہ اس مسئلے کو اتنا گمبھیر کر دیں، انہیں راستہ ملے. یہ راستے ڈھونڈیں گے. یہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن سورۃ احزاب میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے جس نے دکھ دیا اللہ کو، جس نے اذیت دی اللہ کو، جس نے اذیت دی اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ذرا غور سے سننا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو تکلیف دی، یہ تکلیف نبی کی نہیں، یہ دکھ اللہ کو ہے. اور اللہ کو اذیت دینے والا سب نیکیاں کر کے بھی کافر، اور پھر کافر ہو گیا تو سزا قتل ہے. تو قرآن کا فیصلہ اٹل ہے کہ بے ادب کی سزا قتل ہے. سورہ احزاب ہے اللہ کا فرمان، لیکن کیا سمجھیں گے یہ بے ایمان؟ ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے. جو پلیدوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے. اور پھر سزا رب نے سنائی. فرمایا جس نے اذیت دی اس کے لیے سزا کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ، اس پر اللہ کی لعنت. یا اللہ کہاں کہاں؟ فرمایا کہاں کہاں؟ ہر جہاں، یہاں وہاں. تو کہتا ہے کہاں کہاں؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی مردود ہے. میرے محمد پہ لکھ درود ہے. دنیا میں بھی خیر نہیں اس کی، آخرت میں بھی خیر نہیں. نہ رحمت یہاں نہ رحمت وہاں، یہاں بھی لعنت وہاں بھی لعنت. اور آگے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ، بات تو پچھلے جملے میں ہی مکمل ہے، لیکن آگے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا. اللہ نے اس اذیت دینے والی عورت ہو یا مرد، مومن ہو یا کافر، فرمایا اعد لہم عذابا، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عذاب خالی نہیں، مہینہ،
اللہ نے اجاڑ دینے والا، برباد کر دینے والا، اہانت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تو سلمان تاثیر آئے گا، یہاں تو آصف زرداری آئے گا، لیکن وہاں کون آئے گا؟ اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نہیں امت میری۔ قرآن مجید نے فیصلہ، بلکہ دوسرے مقام پہ قرآن حکیم نے کہا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جو اذیت دینے والے ہوں، عورت ہو یا مرد ہو، فرمایا ملعونین، یہ ملعون ہیں، یہ مردود ہیں، اینما اخذوا، جہاں بھی پکڑے جائیں، اینما ثقفوا واخذوا، جہاں بھی ملے، وقتلوا تقتیلا، ان کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو ایک جان لے لے اس کی سزا کیا ہے؟ قاتل کی سزا قتل ہے، قاتل کی سزا جو ایک جان لے لے، اور مسلمان کم از کم 1 ارب سے زیادہ ہیں۔ کتنے؟ 1 ارب سے زیادہ ہیں، اور ہر مسلمان اپنی جان سے زیادہ نبی پاک کی عزت کو مقدم سمجھتا ہے۔ یعنی نبی پاک کی عزت ایمان ہے، اگر ایک جان پہ حملہ ہو تو سزا قتل ہے، 1 ارب ایمان پہ اگر حملہ ہو جائے پھر نہیں سمجھے؟ بڑے فلسفی، بڑے دانشور بنے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی پوچھے 1 ارب مسلمان کے ایمان پہ حملہ ہوا، فساد فی الارض ہے، فتنہ ہے، جس بھی طرف جاؤ گے سزا قتل ہے۔ اور پھر یہ صرف قرآن نے نہیں بولا، قرآن نے تو مسلمان اور کافر کی تفریق نہیں رکھی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر کوئی بدبخت، اللہ فرماتا ہے مجھے اے نبی، مجھے تیرے رب کی قسم، جو تجھے حاکم نہ مانے، جو سر تیرے آگے نہ جھکائے، جو دل کو تیرے آگے نہ جھکائے، تیرے رب کا فتویٰ ہے، وہ نماز روزہ حج کر کے بھی مومن نہیں۔ کیوں؟ صرف اتنی غلطی ہوئی کہ نبی کے فیصلے آگے دل نہیں جھکا، سر جھکا لیکن دل نہ جھکا، تو ایمان کی دولت 1 سیکنڈ میں گئی۔ وہ رسول جس کے لیے پھر کہتے ہیں جی یہ گالی تو گالی ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ تیرے میرے معاشرے کی گالی اور ہے، اور نبوت کی نزاکت کے لیے مسئلہ گالی۔ اگر مجھے اور تجھے کوئی کالا کہہ دے تو کوئی قانون، بس ٹھیک ہے جی کالا کہا ہے آپ چٹے ہیں، لیکن شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے نبی کالا، فرمایا اس کی گردن اڑا دو، ہے قانون۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی پاک کا جسم میلا اسلام میں ہے کہ اس کی گردن اتار دو، یہ انسانیت کا غدار ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی کہہ دے کہ نبی کے کپڑے میلے تھے، وہ بھی گالی دی اس نے نبی کو۔ اور تو اور کوئی نبی کو یہ کہہ دے کہ وہ بکریاں چرانے والا، اور لہجے میں نفرت آ جائے، فرمایا حالانکہ نبی پاک نے بکریاں چرائیں،
لیکن لہجے کی تلخی بتا رہی تھی بے ادبی کی ہے. فرمایا قانون میں لکھا ہے اس کی گردن اتار دو اگر توبہ کر لے. فرمایا توبہ جانے اور رب جانے دھرتی پہ زندہ نہیں رہ سکتا. کچھ سنا میں نے کیا کہا ہے؟ اگر کوئی نبی کی بے ادبی کرے، اور بے ادبی کا میں نے بتایا، کوئی نبی کی نالین کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جوتڑیا کہہ دے، نبی کے بدن کی نہیں، نبی کے وصف کی نہیں، نبی کے کپڑوں کو میلا کہا تب بھی گیا. نبی کی نالین کو ٹیڑھا کر کے بولا، لہجے میں بے ادبی تھی. میں یہ بھی ایمان سے بھی گیا، جان سے بھی. اور یہ لکھ رکھو، ایسے بندے کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر. کیا سمجھے کیا کہا میں نے؟ نبی کے بے ادب سے مطالبہ نہیں کرے گی نہ عدالت، نہ آپ، نہ ہم کہ توبہ کر، کیونکہ وہ توبہ بھی کرے تو قانون کا فیصلہ یہی ہے کہ گردن اتار دو. پھر توبہ کہا توبہ جانے اور پھر رب جانے. امل امتو فیجب علیہم قتلہ. اب آخری تیسرا نکتہ کہ کیا جو نبی کی بے ادبی کرے، جیسے ننکانے والے واقعے میں ہوا، کیا اس کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ فرمایا پوری امت میل کے بھی معافی دے تو معافی نہیں ہو سکتی. ایک زرداری نہیں، ایک خراب زرداری. پوری دنیا کے مسلمانوں کے حکمران مل کے اسلام میں، شریعت میں کسی کو حق حاصل نہیں کہ اسے معاف کرے. تو پھر یہ کسے حق حاصل ہے؟ یہ حق صرف رسول اللہ کو حاصل ہے کہ اپنے مجرم کو معاف کریں. اب رسول اللہ ہے مدینے میں، معافی مانگنی ہے تو ادھر جا. اگر وہ بول دیں کہ معاف تو ہم بھی کر دیں گے صاف. لیکن یہ معاملہ اب قیامت تک جائے گا. اب قیامت آئے گی، رسول اللہ معاف کریں گے معافی، لیکن دنیا میں کسی صدر کے پاس معافی کا حق. اب مسٹر سلمان تاثیر، تم کہتے ہو یہ قانون کالا ہے نبی کی عزت والا، ہم کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو معافی کا حق جس قانون نے دیا ہے یہ قانون کالا ہے. قتل میرے گھر کا مافیا زرداری دے، مجھے بتاؤ نا. اور قتل تمہارا بھائی ہو جائے اور رحم کی اپیل زرداری کے پاس ہو، زرداری معاف کرے، آپ کا سینہ نہیں پھٹ جائے گا کہ قتل ہم ہوئے، مافیا زرداری دیتا ہے. یہ قانون کالا ہے. کیا سمجھے؟ یہ قانون مردود ہے، یہ قانون تباہی ہے. قتل تیرا تو حق بھی معافی کا تمہیں ہے. قتل ہو جائے میرا، حق معاف کرنے کا مجھے ہے. زرداری ہمارا چاچا لگتا ہے کہ وہ معاف کرے. پھر نبوت کا قانون اس کے لیے زرداری نہیں. پوری سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک پوری ملت کے حکمران مل کر بھی پھر دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ رسول پاک نے بھی معاف فرمایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ امام محمد باقر نے روایت کی امام زین العابدین سے. یہ حدیث سونے کی لڑی ہے، پوری نبی کی آل کھڑی ہے، پوری نبی کی آل کھڑی ہے. امام محمد باقر اپنے بابا امام زین العابدین سے، امام زین العابدین اپنے بابا امام حسین سے، امام حسین اپنے بابا مولا علی سے. مولا علی نے بولا میں نے سنا نبی سے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو بھی نبی کی بے ادبی کرے اس کی گردن اتار دو. یہ فیصلہ نبی کے گھرانے کا ہے، یہ فیصلہ پاک زمانے کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے. کیا سمجھے؟
نبی نے فرمایا جو نبی کی وہ گالی دے، اور مزہ یہ ہے کہ صرف ہمارا پیارا آقا نہیں، چاہے حضرت داؤد کو گالی دے، حضرت عیسیٰ کو گالی دے، حضرت موسیٰ کو گالی دے، کسی بھی نبی کو کوئی گالی دے، اوے ہم تخصیص نہیں کرتے، ہر نبی واجب الاحترام ہے، ہر نبی کی عظمت کو مسلمانوں کا سلام ہے۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے تو وفادار نہیں، گر میں وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہمارے لوگ بھی تو برطانیہ میں رہتے ہیں، ہمارے لوگ بھی امریکہ میں رہتے ہیں، ناروے میں رہتے ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر بھی مقدمہ چلا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو گالی دی۔ کیوں؟ کہ ہم نے تو ہر گھر میں عیسیٰ بٹھا رکھا ہے، ہمارے ہر گھر دوسرے گھر میں محمد عیسیٰ، محمد موسیٰ، محمد داؤد، محمد یونس، محمد یوسف، محمد یعقوب، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، یہ ہے ہمارے پیار کی دلیل۔ اس لیے یہ کہنا کہ غریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب جرم کر لے، نبی اگر غریب قتل کر دے، پھر غریب اگر گورنر ہاؤس میں ڈاکہ ڈال دے، پھر کہو گے چھوڑ دو غریب ہے۔ یہ عجیب منطق ہوئی کہ ایک غریب عورت، میرے نبی کے دور میں اللہ اکبر، ایک عورت نے حضور کی بے ادبی کی، رسول کریم نے فرمایا ہے کوئی جو میری عزت کا دفاع کرے؟ خالد بن ولید کی چمکتی تلوار نکلی، اس نے کہا میرا نبی غلام حاضر ہے، گئے عورت کی گردن کو اتار کے سر ادھر کر دیا، یا رسول اللہ میں نے اس بے ادب عورت کی گردن اتار دی ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کا خون فضول گیا، کیونکہ یہ نبی کی بے ادب تھی۔ ایک صحابی تھے جو نبینا تھے، بیوی کافرہ بے ادبی کرتی تھی رسول اللہ کی، نبینا مجبور آدمی بیوی کو سمجھاتا میرے نبی کو اول فاول نہ بکا کر، ایک دن اس نے بکا، اس نے کہا اب نبینا ہوں، مجبور ہوں، قابو آئے نہ آئے، لیکن اس نے پکڑ کے جکڑا، زندگی کا چراغ بجھایا، سیدھا نبی پاک کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ آپ کی بے ادبی کرتی تھی، برداشت نہیں ہو سکا، میں نے اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا، میرے نبی نے فرمایا اس کا خون فضول گیا، تو نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ نبی کی بے ادب عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا فقیر، اس کو زمین پہ زندہ رہنے کا قدرت حق نہیں دیتی۔ حضرت ابو بکر کا دور تھا، حضرت ابو بکر کا دور تھا، یمن میں ایک عورت شاعرہ تھی، شاعرہ، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی شاعری میں توہین کر ڈالی، بے ادبی کر ڈالی۔ مہاجر بن امیہ گورنر تھے یمن کے، انہوں نے اس عورت کو پکڑا، پہلے اس کے ہاتھ کاٹے، کیا سزا دی؟ ہاتھ کاٹے، فرمایا اس کے دانت توڑ دو، دانت توڑ دیے، اور پھر رپورٹ دی مدینے میں کہ ایک عورت نے بے ادبی کی تھی رسول اللہ کی، ہم نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، ہم نے اس کے دانت توڑوا دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مہاجر تم نے غلطی کی، اگر تم یہ سزا نہ دے چکے ہوتے، ہم ہاتھ نہیں کٹواتے، ہم دانت نہ نکلواتے، ہم اس کی گردن کو اترواتے کہ نبی کے بے ادب کی سزا قتل ہے۔ یہ بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں، نبی نے بھی یہی بولا، صحابہ نے یہی کیا، اور یہ جانتے ہیں ابن قتل وہ شاعر تھا، اس کی دو لونڈیاں عورتیں تھیں، وہ شاعرہ تھیں، شاعر و شاعری، شعر و شاعری میں نبی پاک کی بے ادبی کرتی تھیں۔ نبی پاک مکے پہنچے تو وہ ابن قتل کعبے کے غلاف میں لپٹا تھا۔ کہاں لپٹا تھا؟ کعبے میں مچھر مارنا جائز ہے؟ کعبے میں مکھی مارنا جائز ہے؟ کعبے میں قتل کرنا جائز ہے؟ کعبے میں خون بہانا جائز ہے؟ نہیں ہے۔
اور نبی کی بے ادبی کر کے اگر بندہ کعبے میں چلا جائے، کعبے سے لپٹ جائے، کعبے کے غلاف کو اپنے اوپر لپیٹ لے، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ابن قتل کعبے کی دیوار سے لپٹا ہے، غلاف پہن رکھا ہے، اب فرمایا یہی کعبے کے غلاف میں زندگی کا دیا بجھا دو۔ جی اب بتائیں، اور اس کی وہ عورتیں، یہ بھی نے بڑا عورتوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، نبی کے حق پہ عورت حق مقدم ہے، بے ادبی کرے اور پھر حق کا شور کرے، سارے حقوق ٹھیک ہیں لیکن نبوت کا حق سب پہ فائق ہے، نبی کا حق سب پہ فائق ہے، نبی کا حق سب پہ اعلیٰ ہے، اور پھر جو کملی والا ہے